میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پیسہ انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ رشتوں کے چہروں پر پڑے پردے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ میں میں پردیس میں تھا، ایک ایسے ملک میں جہاں دن سورج کے ساتھ نہیں بلکہ الارم کی آواز سے شروع ہوتے ہیں، اور راتیں نیند سے نہیں بلکہ تھکن سے ختم ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال وہاں گزار دیے، صرف اس امید پر کہ میرا گھر آباد رہے، میری بیوی محفوظ رہے، اور میری ننھی سی بیٹی ایک باپ کے نام پر فخر محسوس کرے۔ ہر مہینے میں نے گھر پیسے بھیجے، کبھی تنخواہ کا بڑا حصہ، کبھی پوری تنخواہ، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا بچے گا۔ میں بس یہی سمجھتا رہا کہ جب سب اپنے ہوں تو حساب کتاب کیسا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جوں پیسے جاتے رہے، رشتے خاموش ہوتے گئے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا، امی کی آواز میں دعائیں ہوتی، بہن بھائی خوشی سے بات کرتے، اور میری بیوی فون پر مسکرا کر بتاتی کہ بچی نے آج کیا نیا لفظ سیکھا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ سب بدلنے لگا۔ پہلے میری بیوی کی آواز مختصر ہو گئی، پھر اس کے جوابوں میں بھی تاخیر آنے لگی۔ جب میں اپنی بیٹی سے بات کرنے کا کہتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ سامنے آ جاتا۔ کبھی کہا جاتا وہ سو رہی ہے، کبھی کہا جاتا اسکول گئی ہے، اور کبھی فون اچانک بند ہو جاتا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ مصروفیت ہو، شاید وقت کا فرق ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سوال پلنے لگا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو مجھے اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ میں نے ایک دن امی سے صاف صاف کہا، میں اپنی بیٹی کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میرے اصرار پر امی نے کہا، بیٹا تم اتنے دور ہو، یہاں سب تمہارے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ جملہ عجیب تھا کیونکہ میں نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، بس ایک آواز۔ جب میں نے واپسی کی بات کی تو امی نے فوراً کہا، ابھی مت آؤ، کچھ بن جانے دو، تمہارا آنا ابھی فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند؟ یہ لفظ میرے لیے نیا تھا، ایک نئی چیز تھی۔ کیا بیٹا گھر اس لیے آتا ہے کہ فائدہ ہو، یا اس لیے وہ اپنا گھر ہوتا ہے؟ میں نے یہ سوال خود سے کیا مگر زبان پر نہ لایا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے، پیسے مسلسل جاتے رہے، اور باتیں مسلسل کم ہوتی گئی۔ میری بیوی اب اکثر صرف ایک لائن کا پیغام بھیجتی کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ جملہ جتنا مختصر تھا اتنا ہی بھاری بھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میری غیر موجودگی سے اسے تھکا دیا ہے، مگر پھر مجھے یاد آتا کہ اسے مجھ سے بات کرنے ہی کب دی گئی؟ جب بھی میں نے اچانک ویڈیو کال کرتا، فون یا تو مصروف ہو جاتا یا کوئی اور اٹھا لیتا۔ میری بیوی کی تصویر مانگتا تو کئی دن بعد کوئی پرانی سی تصویر آ جاتی، جیسے سب کچھ پہلے سے تیار رکھا گیا ہو۔ میں پہلی بار خوف اس دن محسوس ہوا جب میں نے
اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اس سے خود فون کیا، اور فون اٹھانے والا میرا ہی بھائی تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی بچی باہر گئی ہے، بعد میں بات کرا دوں گا۔ مگر بعد کبھی نہیں آیا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں نے اپنے کمرے میں چلتے ہوئے سوچا کہ اگر یہ سب محض اتفاق ہے تو اتنا مسلسل ہی کیوں؟ اور اگر یہ اتفاق نہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ مگر میں پھر بھی پیسے بھیجتا رہا، شاید اس ڈر سے کہ اگر میں نے روک دیا تو کہیں واقعہ ہی کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں پر ہمیشہ اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ وہ ماں تھی، وہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ مگر اب ان کی باتوں میں عجیب سا کنٹرول محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ہر گفتگو کو اپنے ہاتھ میں رکھتی، ہر سوال کا رخ بدل دیتی، اور جب میں زیادہ اصرار کرتا تو ناراض ہو جاتی۔ ایک بار انہوں نے کہا، بیٹا تم نے ہمیں پیسوں کی عادت ڈال دی ہے، اب اچانک سوال مت اٹھاؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا اور میرا دل لرز گیا۔ کیا واقعہ ہی صرف پیسوں کا ذریعہ بن چکا تھا اور میرا وجود صرف فیملی انکم کے لیے ہی باقی ہے؟ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کی تحریر بدل گئی ہے۔ اس کے پیغامات میں خوف تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اس کے اوپر پہرا دے رہا ہو۔ ایک دن اس نے صرف اتنا لکھا، براہ کرم ابھی مت آنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ مجھے اندر سے توڑ گیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا تو مجھے آنے سے کیوں روکا جا رہا تھا؟ اگر کچھ غلط تھا تو مجھے اندھیرے میں رکھا کیوں جا رہا تھا؟ میں نے اس رات ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پیسوں کے بغیر سچ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں واقعہ ان کے لیے بیٹا ہوں، شوہر ہوں، باپ ہوں، تو پیسے رکنے سے کچھ نہیں بدلے گا، اور اگر سب کچھ پیسوں پر ہی کھڑا ہے تو وہ سچ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میں نے اگلے مہینے پیسے نہیں بھیجے، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی بات، نہ کوئی اطلاع، بس خاموشی اور خاموشی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے فون کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی، اور وہ راز جاگنے والا تھا جس کے لیے مجھے برسوں دور رکھا گیا تھا، اور مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا، شاید ایسا راز جو کہ میری زندگی میں سب سے پریشانی بننے والا تھا۔ پیسے نہ بھیجنے کے بعد پہلا دن خاموشی سے گزرا، نہ کوئی فون، نہ کوئی پیغام۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا شاید میں غلط تھا، شاید واقعہ سب کچھ ٹھیک ہے، شاید میں ہی بلا وجہ وہم پال رہا تھا۔ مگر دوسرے دن صبح آنکھ کھلی تو فون پر 6 مس کالز تھیں، سب گھر سے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پہلا فون واپس کیا تو امی نے اٹھایا۔ ان کی آواز بدلی ہوئی تھی، وہی لہجہ جو کبھی دعا دیتا تھا اب شکایت میں لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی پوچھا، بیٹا اس مہینے پیسے کیوں نہیں بھیجے؟ میں نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس کہا، امی کچھ مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہیں، پھر کہا، بیٹا یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم
ایسا مت کیا کرو۔ میں نے پوچھا کون سے حالات؟ انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ خاموشی محض اتفاق نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ طور پہ منصوبہ تھی۔ اسی دن شام کو بھائی کی کال آئی۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، وہ غصہ جو صرف اس وقت آتا ہے جب کسی کا فائدہ رک جائے۔ اس نے کہا، بھائی تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، یہاں خرچے بہت ہیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، میری بیوی اور بیٹی کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے فون کاٹ دیا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھر گئے۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو پیغام بھیجا، مگر جواب نہیں آیا۔ گھنٹوں بعد صرف ایک مختصر سا وائس نوٹ آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، براہ کرم بحث مت کرنا، جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کی آواز میں جو خوف تھا وہ لفظوں سے کہیں زیادہ بول رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی اور میرے سوال بڑھتے گئے۔ میں نے پرانی گفتگویں، پرانے میسیجز دوبارہ سنے، پرانے پیغامات پڑھے، اور پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی بار اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی، کتنی بار اس نے سوالوں سے بچنے کے لیے خاموشی کا سہارا لیا تھا۔ میں نے خود کو کوسا، میں نے اتنی دیر کیوں کی؟ میں نے کیوں صرف پیسے بھیجنے کو ہی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا؟ میں نے کیوں نہیں دیکھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسا مسئلہ ہے جو کہ میرے علم میں ہی نہیں ہے؟ تیسرے دن ایک انجان نمبر سے مجھے فون آیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اٹھایا۔ دوسری طرف ایک عورت بول رہی تھی، بوڑھی مگر مضبوط۔ اس نے کہا، تم فلاں کے بیٹے ہو نا؟ میں نے کہا، جی، آپ کون؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہاری بیوی کی پڑوسن ہوں۔ اگر تم واقعہ ہی اپنے آپ کو باپ اور شوہر سمجھتے ہو تو یہاں فوراً آ جاؤ۔ فون پر سب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا لائن کٹ گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر سب ٹھیک تھا تو ایک اجنبی عورت مجھے کیوں خبردار کر رہی ہے؟ اسی رات امی کا دوبارہ فون آیا۔ اس بار ان کی آواز میں نرمی نہیں بلکہ التجا تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا پیسے بھیج دو، سب سنبھل جائے گا۔ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا، امی میری بیوی کیوں مجھ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہی؟ میری بیٹی کیوں مجھ سے دور رکھی جا رہی ہے؟ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے کہا، بیٹا تم بہت سوال کرنے لگے ہو۔ یہ جملہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ میں نے فون بند کر دیا، اور جیسے ہی میں نے فون بند کر دیا میرے ذہن میں جیسے سوالوں کے طوفان اچھل اٹھے ہوں۔ اگلے ہی دن میری بیوی نے پہلی بار خود فون کیا، مگر بات کرنے کی بجائے وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، لیکن کسی کو بتائے بغیر۔ میں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ یہاں
سب کچھ پیسوں پر چل رہا ہے اور اب پیسے نہیں ہیں، تو اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر مکہ مارا ہو، جیسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے فوراً ٹکٹ بک کرنے کا سوچا، مگر پھر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اگر میں اچانک گیا تو شاید سچ دوبارہ چھپ جائے۔ مجھے ثبوت چاہیے تھے، صرف جذبات نہیں۔ میں نے پیسے نہ بھیجنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اگلے چند دنوں میں گھر سے آنے والے فونز کا انداز بدلتا گیا۔ پہلے غصہ، پھر منت، پھر دھمکی۔ ایک دن بھائی نے کہا، اگر تم نے پیسے نہ بھیجے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کن کے لیے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا۔ شاید اس کی آواز میں کوئی دھمکی چھپی تھی۔ اسی دن مجھے پتہ چلا کہ میرے نام پر کچھ کاغذات بنائے گئے ہیں۔ ایک جاننے والے نے خفیہ طور پر بتایا کہ میرے دستخط استعمال ہو رہے ہیں، میرے نام پر فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں صرف دور نہیں رکھا گیا تھا، میں استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ ہر رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا کہ اگر میں نے پہلے قدم نہ اٹھایا تو شاید سب کچھ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کی تصویر سامنے رکھی اور خود سے وعدہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گا، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر میں واپس گیا تو کیا مجھے وہ سب دیکھنا پڑے گا جس کے لیے میں برسوں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا؟ کیا میں سچ برداشت کر پاؤں گا؟ کیا وہاں کی حقیقت میرے لیے تلخ ثابت تو نہیں ہوگی؟ اسی خوف کے ساتھ میں نے واپسی کی تیاری شروع کی، مگر روانگی سے ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام ملا۔ وہی اجنبی نمبر، اس میں لکھا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو کل آ جانا، مگر یاد رکھنا جو دیکھو گے اس کے بعد تم پہلے جیسے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد موبائل بند کر دیا گیا۔ میں چونکہ پہلے ہی پریشان تھا، لیکن اس فون کال نے مجھے اور تجسس اور پریشانی میں ڈال دیا، اور ٹھیک اسی لمحے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ واپسی کا سفر میری زندگی کا سب سے خاموش مگر سب سے شور مچاتا سفر تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر بادل نظر آ رہے تھے، مگر میرے اندر اندھیرا تھا۔ میں بار بار خود سے پوچھ رہا تھا کہ میں کس گھر کی طرف جا رہا ہوں؟ وہی گھر جہاں میں پلا بڑھا، یا وہ جگہ جہاں میں صرف ایک نام، ایک بینک اکاؤنٹ اور ایک غیر موجود سایہ بن چکا تھا؟ ہر لمحہ مجھے اپنی بیوی کی لرزتی ہوئی آواز یاد آ رہی تھی، اور میری بیٹی کا وہ چہرہ جو اب مجھے صرف تصویروں میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر سچ یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ڈرا ہوا اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، بلکہ اس لیے کہ کہیں میں وہ سب نہ دیکھ لوں جسے میں برسوں سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو سب کچھ مانوس ہونے کے باوجود اجنبی لگ رہے تھے۔ گلیاں وہی تھیں، مگر فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ میں نے
کسی کو فون نہیں کیا، کسی کو اطلاع نہیں دی، سیدھا گھر کی طرف گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید واپس چلا جاؤں، شاید سچ جاننے سے بہتر ہے کہ انسان وہم میں ہی جی لے۔ مگر پھر مجھے میری بیٹی کا خیال آیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو سامنے میری ماں تھی۔ ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میں ضرور آؤں گا۔ بس ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں خوف ضرور آیا۔ پھر وہ معمولی لہجے میں بولی، تم آ گئے؟ اس ایک جملے نے میرے اندر کچھ توڑ دیا، نہ خوشی، نہ سوال، نہ ہی گلے لگانا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ گھر ویسا ہی تھا، مگر پھر بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر زندگی غائب تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، فوراً پوچھا، میری بیوی کہاں ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ امی نے کہا، اندر ہے، ابھی بلاتی ہوں۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ وقت خرید رہی ہوں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ دیواروں پر وہی تصویریں تھیں، مگر میری تصویر ایک کونے میں دھندلی سی لگی ہوئی تھی۔ کچھ منٹ بعد میری بیوی آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور جسمانی زبان ایسی جیسے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہی ہو۔ وہ میرے قریب آئی، مگر مجھے گلے نہیں لگایا، بس آہستہ سے بولی، تم آ گئے؟ میں نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر اس نے پیچھے کر لیے۔ اس ایک حرکت نے میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموش رہی۔ اچانک کمرے کے دوسرے کونے سے میری بیٹی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی، مگر آگے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا کہ بابا کے پاس آؤ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر فوراً کسی نے اسے پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ میری ماں کا تھا۔ اس لمحے میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں کھڑا ہو گیا اور پہلی بار اونچی آواز میں کہا، امی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ امی نے نظریں چرا لی اور کہا، بچی کو عادت نہیں رہی تمہاری۔ وہ جملہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عادت نہیں رہی؟ کیا باپ کوئی عادت ہوتا ہے جو چھوٹ جائے؟ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے کہا، مجھے سچ چاہیے، ابھی، اسی وقت۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، تو پھر کہاں؟ اس نے آہستہ سے کہا، کہیں بھی، بس ان کے سامنے نہیں۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ گھر میرا نہیں رہا تھا۔ یہاں فیصلے میرے بغیر ہوتے تھے اور میری غیر موجودگی کو ہتھیار بنایا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو الگ کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر امی نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات گھر میں ہی طے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا۔ انہیں ایسے دیکھا کہ جیسے
وہ میری ماں ہی نہیں بلکہ جیسے کوئی نگران ہوں۔ میں نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ سب تمہارے پیسوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جملہ بم کی طرح پھٹا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ امی نے لمبی سانس لی اور بولی، جب تم دور تھے ہم نے سب سنبھالا، گھر، خرچے، عزت۔ تم نے پیسے بھیجے، ہم نے فیصلے کیے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت بار تمہیں بتانے کی کوشش کی، مگر کے بعد وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے کہا، مگر کیا؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مگر ہر بار کہا گیا کہ اگر تم نے منہ کھولا تو تمہاری بیٹی تم سے اور بھی دور کر دی جائے گی۔ میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے وہ لمحے یاد آ گئے جب مجھے بیٹی سے بات نہیں کرنے دی گئی تھی، جب میری آواز اس تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ ایک کنٹرول تھا۔ میں نے پوچھا، اور پیسے؟ میری بیوی نے کہا، وہ پیسے کبھی ہمارے نہیں تھے، وہ سب قرضوں، وعدوں اور کاغذوں میں چلے گئے۔ اسی لمحے میرے سامنے وہ کاغذات رکھ دیے گئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرے نام پر قرض، میرے نام پر ذمہ داریاں اور میرے جعلی دستخط۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں نے کاغذات اٹھائے اور پڑھنا شروع کیا۔ ہر لائن میرے وجود پر وار کر رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، ہم نے سوچا تھا کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ یہ اعتراف میرے لیے سب سے بڑا اور سب سے خطرناک زخم تھا۔ اسی لمحے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی اندر آیا۔ میری بیوی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ آ گئے۔ میں نے پوچھا، کون؟ تو اس نے کانپتی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ میں اور بھی حیران ہو گیا اور میرے ذہن میں پھر سے جیسے سوالوں کا اور ڈر کا طوفان سا برپا ہو گیا۔ اور اسی لمحے میں نے سمجھ لیا کہ سچ ابھی پورا سامنے نہیں آیا تھا۔ اصل خوف تو اب دروازے کے اندر داخل ہونے والا تھا، اور وہ راز کھلنے والا تھا جو کہ برسوں تک مجھ سے پوشیدہ تھا۔ دروازہ مکمل طور پر کھلا اور جس شخص نے اندر قدم رکھا اسے دیکھ کر میری سانس جیسے رک گئی۔ وہ میرا کوئی دشمن نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اجنبی گنڈا، بلکہ میرا اپنا خونی رشتہ تھا، میرا ماموں۔ وہ آہستہ سے اندر آیا، جیسے یہ گھر اس کا ہو، جیسے وہ یہاں کا مالک ہو۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر خود اعتمادی، جو صرف اس شخص کے چہرے پر ہوتی ہے جو سب کچھ کنٹرول کر چکا ہو۔ میری ماں نے فوراً نظریں جھکا لی، جیسے کسی بڑے کے سامنے ہوں۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل طاقت کہاں تھی اور اصل فیصلے کون کر رہا تھا۔ ماموں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آخر تم آ ہی گئے۔ اس جملے میں خوشی نہیں،
اطمینان تھا۔ میں نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور فائل کھولتے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ ہے۔ اس نے کاغذات میری طرف سرکائے، وہی قرضے، وہی جعلی دستخط، مگر اب سب کچھ واضح تھا۔ میں صرف پیسہ نہیں بھیج رہا تھا، میں اپنی خاموشی بھی بھیج رہا تھا، اور اسی خاموشی نے سب کو طاقت دے دی تھی۔ میری بیوی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صرف خوف نہیں تھا، تھکن بھی تھی، اور وہ تھکن جو برسوں دبے رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ماموں بولتا رہا، ہم نے تمہارے پیسوں سے اپنے مسائل حل کیے، اپنے وعدے پورے کیے، تم دور تھے، تمہیں کیا پتا۔ میں نے چیخ کر کہا، اور میری بیوی، میری بیٹی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، وہ قیمت تھی۔ یہ لفظ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح نوچ لی ہو۔ اسی لمحے میری بیٹی نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود سے مجھے چھوا۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی، مگر گرفت مضبوط۔ اس نے اوپر دیکھ کر کہا، بابا اب مت جانا۔ اس ایک جملے نے مجھے اندر سے توڑ دیا، مگر ساتھ ہی مجھے مضبوط بھی کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب کہیں نہیں جا رہا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی، مگر آنسو سچے تھے یا خوف کے، یہ کہنا ذرا مشکل تھا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے بیٹا سمجھا، نہ ذریعہ۔ وہ خاموش رہی۔ ماموں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بات جذبات کی نہیں، حقیقت کی ہے۔ تم نے پیسے دیے، ہم نے استعمال کیے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اور اب؟ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم یہاں ہو، مگر بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، وہ سب حیران ہو گئے۔ میں نے کہا، دیر نہیں ہوئی۔ میں نے ریکارڈنگ بند کی۔ میں نے ہر بات ریکارڈ کر لی، اعتراف، الفاظ، سچ۔ ماموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میری بیوی نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ میں نے کہا، آپ سب نے مجھے کمزور سمجھا، مگر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ میں خاموش تھا، بے خبر نہیں۔ میں نے فوراً قانونی کارروائی شروع کی۔ قرضے، جیلی دستخط، سب کچھ ثبوت کے ساتھ سامنے آ گیا۔ ماموں کی خود اعتمادی چند دنوں میں خوف میں بدل گئی۔ ماں نے پہلی بار مانا کہ انہوں نے غلط کیا، مگر اس اعتراف میں بھی ندامت کم اور ڈر زیادہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نہ پیسے پر، نہ رشتوں پر۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ایک الگ گھر لے لیا۔ وہ گھر چھوٹا تھا، مگر آزاد تھا۔ وقت گزرا، زخم بھرے، مگر نشان ضرور رہ گئے۔ میری بیٹی اب ہنستی تھی بغیر ڈرے، میری بیوی اب بات کرتی تھی بغیر رکنے کے، اور میں نے سیکھ لیا کہ پیسہ بھیجنا ذمہ داری نہیں ہوتا، موجود ہونا ذمہ داری ہوتا ہے۔ میں نے سیکھ لیا خاموشی کبھی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور سوال کرنا کبھی بے ادبی نہیں ہوتا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو دور رہ کر سمجھتا ہے کہ پیسے سب کچھ سنبھال لیں گے۔ نہیں، کچھ چیزیں صرف موجودگی مانگتی ہیں، اور اگر
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک خاندان تک محدود ہے تو شاید آپ نے ابھی اپنے ارد گرد غور نہیں کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔